اللہ پاک نے انسان کے اوپر جن عبادتوں کو فرض کیا ہے اس میں سے 2 عبادتیں بدنی ہے، ایک عبادت مالی ہے اور ایک عبادت بدنی اور مالی دونوں ہے۔ وہ 2 عبادت جو صرف بدنی ہے اس میں سے ایک نماز ہے اور دوسرا روزہ ہے، کہ اس میں کوئی انسان کا مال صرف نہیں ہوتا، صرف بدن سے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور ایک عبادت مالی ہے، وہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کے اندر انسان کا بدن استعمال نہیں ہوتا، صرف اس کا مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے۔ اور چوتھی عبادت جس میں مال اور بدن دونوں استعمال ہوتے ہیں وہ حج ہے، کہ اس کے اندر انسان کا مال بھی لگتا ہے اور انسان کا بدن بھی اس میں لگتا ہے۔ لہذا آج کی اس مجلس میں ہم زکوٰۃ کا ذکر کریں گے کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم رکن میں سے ہے، اور اسلام میں اس کی بار بار تاکید آئی ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کے ادا نہ کرنے پر اس کے وبال کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے اور لوگوں کو اس سے متنبہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن سونے چاندی کے خزانوں کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے چہرے اور ان کے پشتوں اور ان کے پہلوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ تھا تمہارا وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، بس اپنے کیے کی مزہ چکھو۔ اور حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے چند شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ مسلمان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی وہ مسلمان عقل مند ہو۔ اگر کوئی ناقص العقل ہے یا اس کے اندر سمجھنے کی اور کسی چیز کے نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے تو ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 3، بالغ ہو، یعنی نابالغ کے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بالغ کے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح نمبر 4، زکوٰۃ کی نیت کرنا، کہ جب زکوٰۃ ادا کرے تو اس وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ میری زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مال میں غریب کو ادا کرتا ہوں۔ نمبر 5، زکوٰۃ کے مال کا قبضہ کروانا، یعنی جب مسکین کو یا فقیر کو جس کو بھی آپ مال ادا کر رہے ہیں اس وقت اس کو قبضہ کرانا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے اختیار میں رکھ کر مال ادا کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی انسان اپنے گھر میں کھانا بنوا کر فقیروں کو بلا کر اپنے گھر میں کھلاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اگر وہ مال یعنی وہ کھانا ان فقیروں کو دے دے اور وہ فقیر اپنے گھر پر لے جا کر یا اپنے اختیار میں لے جا کر اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے گھر پر بلا کر ان کو کھلاتا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 6، زکوٰۃ کا مال اس کے مستحقین کو دینا، یعنی زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو مال دینا ضروری ہے۔ اگر مال مستحقین کو نہیں دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہ انسان کو مومن کو زکوٰۃ خوش دلی سے دینی چاہیے، اس کے اندر تنگ دل نہیں کرنا چاہیے، اس کو تاوان اور اس کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صرف 40واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی 2.5% ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں اپنے مال میں سے پورا مال ادا کرنے کا حکم دیتے تو مسلمان پر فرض تھا، اللہ کے بندے کے اوپر فرض تھا کہ وہ پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صرف 2.5% ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں 15 عادتیں عام ہو جائے گی تو مشکلات اور مصائب ان کے اوپر پے در پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھنے لگیں گے، اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص چند خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ ہم جس کو ادا دے اس کو دے کر اس پر احسان نہ جتلائے کہ بھئی میں نے تیرے کو زکوٰۃ ادا کی تھی، تیرے کو مال دیا تو میرا یہ کام کر دے، اور اسی طرح بدلے کی متمنی نہ رہے بلکہ خالص اللہ کے لیے ادا کرے، اور دینے کے بعد اپنی اس نیکی کو بھول جائے کہ میں نے اس کو زکوٰۃ ادا کی تھی، تاکہ اس سے احسان کا کوئی مطالبہ یا اس سے بدلے کا کوئی مطالبہ نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ کی مجلسوں میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے اہم مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ الصبح بدا